مٹا دے ظلم کی جو کج کلہائی، علی کے نام سے لرزا ہے شاہی، زمیں پر دے دے پھر حق کی گواہی، وہی ہے عظمت شان الہی، زمین نفس پیمبر مانگتی ہے، علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار حقیقی کے لیے جس نے ہم کو نعمتوں سے اور نعمتوں کو شکر سے پیوستہ کر دیا۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں فرش عزائے حسینی جیسی نعمت عطا کی۔ قائم ٹی وی کے پروگرام انقلاب کربلا کی پرعزم خواتین کے ساتھ ڈاکٹر سرورت رضوی کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ انقلاب حسینی میں خواتین کے کردار پر روشنی ڈالی جائے اور وضاحت کی جائے۔ واقعہ کربلا قوتوں، جرأتوں اور عظمتوں کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ اس میں جو خواتین موجود تھیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ عورت انسانیت کے بلند ترین مراتب تک جا سکتی ہے۔ ہم شہزادیوں کے لیے تو اکثر یہ سوچتے ہیں کہ نبی زادیاں تھیں اس لیے اتنے غیر معمولی کارنامے انجام دے گئیں، اور یہ سوچ کر ہم اپنے احساس ذمہ داری کو تھپکی دے کے چلا دیتے ہیں۔ لیکن وہ خواتین جن کا تعلق خاندان نبوت سے نہیں تھا اور جو بظاہر ہم جیسی تھیں اور ہماری طرح پرسکون گھروں میں رہتی تھیں اور شفیق شوہروں کی بیویاں تھیں، پیارے پیارے بچوں کی مائیں تھیں، وہ تمام حدود و قیود کو چھوڑ کر اتنی بلندیوں پر کیسے پہنچ گئی۔ آج اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کربلا کی شیر دل خواتین کی زندگی پر، ان کے رویوں پر، اس لیے کہ یہ وہ خواتین ہیں جو ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے۔ کربلا اسلام کی زندگی کا سبب ہے اور مجاہدین کربلا نے اسلام پر جان فدا کر کے دین کو بھی بچایا اور خود بھی زندہ و جاوید ہوئے۔ اس مہم پر کام کرنے والے مردوں میں ساتھ ساتھ ان کی عورتیں بھی شامل تھیں، اور ان عورتوں نے اس کارزار میں کیا کردار انجام دیا، انہوں نے کیسے دلاوری کی، انہوں نے کون سے رویے اختیار کیے، انہوں نے اس مشکل ترین اور صبر آزما لمحات کس طرح گزارا، ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں نصرت عباس صاحبہ، آپ معروف ذاکرہ ہیں، شاعر اہل بیت ہیں۔ دوسری شخصیت جو ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترمہ نسرین عابدی صاحبہ ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ہم اس سلسلے میں گفتگو کا آغاز کریں۔ اور نصرت عباس صاحبہ، یہ خواتین غیر معمولی خواتین تھیں۔ کسی بھی معاشرے کی بنیاد میں، کسی بھی معاشرے کی تشکیل میں خواتین کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ کسی بھی معاشرے میں عورت کا بنیادی کردار کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قائم ٹی وی اور ڈاکٹر سرورت رضوی آپ کی بہت زیادہ ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی کہ میں اس اتنے عظیم موضوع کے اوپر لب کشائی کرنے کی جرأت کروں۔ پروردگار عالم آپ سب کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ نے عورت کو بنایا، بہت پاورفل بنایا، دیکھنے میں صنف نازک ہے، لیکن در حقیقت ایک عورت کی تربیت، ایک عورت کا کام معاشرے کے اندر اتنا زیادہ اہم ہے کہ اس کے کمزور کاندھوں پر پروردگار عالم نے بہت ساری ذمہ داریاں عطا کی ہیں اللہ نے عورت کو، اور عورت کمزور ہونے کے باوجود، بظاہر جسمانی اعتبار سے کمزور ہونے کے باوجود اتنی زیادہ پرعزم ہو سکتی ہے، کن
فیکون کا مصداق ہو سکتی ہے کہ اس کی تربیت بڑے بڑے کرشمے دکھاتی ہے، کائنات کے اندر معجزے دکھاتی ہے. اور کربلا کی وہ عظیم خواتین کہ جن کا ایک سلسلہ ہے، وہ شجر طیبہ کہ جس کا ایک اس طرح کا سلسلہ ہے کہ جیسے ماؤنٹین کلائمبرز ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی کمر میں رسی باندھ کر اوپر چڑھتے چلے جاتے ہیں، پرواز کی جانب پرواز کرتے ہیں، بلندیوں کی جانب چڑھتے چلے جاتے ہیں. ان میں سے ایک بھی کوئی ڈگمگانے لگتا ہے تو دوسرا اس کو سہارا دیتا ہے کیونکہ کمر میں رسی بندھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ کربلا کی وہی خواتین ہیں کہ جن کو دیکھ کر آج ہم عزم اور حوصلے کو اختیار کرتے ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر جہاں بھی کہیں کمزوری آنے لگتی ہے، کربلا کی یہ خواتین کے جن کا ایک سلسلہ ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے اگر ہم غور کرتے ہیں یا اس سے بھی پہلے جناب عبد المطلب، جناب ہاشم، تو یہ خواتین سلسلہ وار ہمیں نظر آتی ہیں کہ جن کی پرعزم زندگی اور خیالات اور ان کے کام ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان کے دل میں عزم اور ارادہ پیدا ہوتا ہے. تو خواتین کا رول بہت زیادہ پاورفل ہے، بہت زیادہ روشن ہے، لیکن ہمیں اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ابھی تک خواتین کے کردار کو اتنا زیادہ نمایاں نہیں کیا گیا کہ جتنا ہونا چاہیے تھا، اتنا شاید کہ ہم ابھی تک کام نہیں کر پائے خواتین کے کردار پر. تو آپ کا ٹاپک بہت ہی زیادہ اچھا ہے، مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ ہم لوگوں کو موقع ملے گا کہ خواتین کے لیے اس حوالے سے کچھ گفتگو کر سکیں تاکہ ہماری جو بچیاں ہیں، ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہماری نئی جنریشن انشاءاللہ ان خواتین کی جو روشنی ہے حیات کی اس سے استفادہ کرتے ہوئے بہترین طریقے سے اپنی زندگی اور آخرت کو کامیاب بنائے. بہت خوبصورت محترمہ نصرت عباس صاحبہ، آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جناب عبد المطلب اور جناب عبداللہ کے زمانے سے، جناب ابو طالب کے زمانے سے جو خواتین کا کردار ہے وہ بہت نمایاں رہا ہے. اس لیے دیکھیے تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس وقت کے جو حالات تھے، خاص طور پہ خطۂ عرب کے، تو اس میں خواتین کو کوئی اہم مقام حاصل نہیں تھا، بلکہ ایک طرح سے خواتین کے ساتھ بہت استحصال کیا جا رہا تھا. یہ سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت خواتین کے کیا حالات تھے؟ مطلب میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ طلوع اسلام سے پہلے خواتین کے کیا حالات تھے؟ اس وقت جو خواتین تھیں وہ کن حالات میں زندگی گزار رہی تھی؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، اس وقت تو بس حالات اس طرح کے تھے کہ ہمارے ذہن میں جب باپ کا نام آتا ہے تو ایک شفیق ہستی کا تصور ابھرتا ہے، محبت کرنے والی، اپنی جان اپنی بیٹی پر قربان کرنے والی. لیکن عرب کا عالم یہ تھا کہ یہاں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، وہ اپنی پیاری بیٹیوں کو زمین کھود کر زندہ دفن کر دیتے تھے. پھر قرآن نے سورہ جمعہ میں اعلان کیا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہی تو ہے کہ جس نے مکے والوں میں ایک رسول بھیجا. رسول کیا آیا کہ روشنی کا سورج طلوع ہو گیا، عورت کو عزت دی گئی، مقام دیا گیا. وہ رسول عربی کہ جتنی مرتبہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آپ کی خدمت میں تشریف لاتی تھی، دن میں 10 مرتبہ آئیں، 20 مرتبہ آئیں، 50 مرتبہ آئیں، رسول نے بیٹی کو وہ عزت، وہ مقام عطا کیا کہ ہر مرتبہ اپنی دختر کے لیے اٹھ کر اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے، اپنی ابا کو بچھا دیتے اور اپنی بیٹی جب تلک بیٹھ نہ جاتی جناب سیدہ کونین اس وقت تلک خود تشریف فرما نہ ہوتے تھے. بیٹی کو عورت عزت اتنا مقام عطا کیا. کسی نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ کیا ایک باپ پر اس طرح سے واجب ہوگا کہ اپنی بیٹی کی تعظیم کرے؟ تو کہا کہ یہ ایک سردار دوسرے سردار کی تعظیم کر رہا ہے، ورنہ اگر رسول عربی یہ کہہ دیتے تو آج سارے جتنے بھی باپ ہیں انہیں اپنی بیٹی کی تعظیم کے لیے پڑتا. لیکن وہ ماحول، وہ معاشرہ کہ جس میں اتنا دفن کی جا رہی تھی، وہاں عورت کو عزت، مقام ملا، اعتبار ملا، اعتماد ملا رسول عربی کی ذات پر اور ان مقدرات عصمت و طہارت پر جانفشانی کے ساتھ اس میدان میں کام کر کے دکھایا تا ابد تک روشن رہے گی حیات. بہت شکریہ.
محترمہ نسرین عابدی صاحبہ، میں آپ کی طرف آتی ہوں. آپ ماشاءاللہ ماہر نفسیات بھی ہیں. آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ اسلام سے پہلے جو معاشرہ تھا اور عورت کی جو حالت ذات تھی، تو اس معاشرے پر ان خواتین نے کیا نفسیاتی اثرات مرتب کیے، اور عورت کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے بحیثیت ماں، بحیثیت بہن، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی، تمام کرداروں کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا یہ سوال محترمہ نسرین عابدی صاحبہ سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ لوگ نے مجھے اس مقدس ہستیوں کے بارے میں اور ان کے ہسٹری کے بارے میں کچھ الفاظ ادا کرنے کا موقع دیا. آپ سب کو بہت السلام علیکم. دیکھیں، ہسٹری یہاں سے میں شروع کروں گی کیونکہ علم نفسیات اور مینجمنٹ سائنس دونوں سے ہم نے بہت کچھ کوشش کی ہے ایز اے طالب علم کہ ہم کچھ سیکھیں. علامہ اقبال نے ایک یہ کہا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. تو میں نے یہ دیکھا کہ کائنات کا جو رنگ ہے اس میں عورت کا کیا کردار ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ بات کہی. تو مجھے لگا کہ معاشرے میں عورت ایک ماں بھی ہے، ایک بیٹی بھی ہے، ایک بہن بھی ہے، ایک بیوی بھی ہے. اور یہی چیزیں جب ہم کربلا کے خواتین کی رشتہ داریوں میں وہاں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک سے ایک بڑھ کر پرعزم نظر آتی ہیں اس پورا شوب ماحول میں. اب ہسٹری تھوڑی سی اس طریقے سے ہے کہ معاشرے میں یہ تو کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے کسی بھی قوم اور ملک کے لیے کہ معاشرت کے لیے کا ایک زیور ہوتی ہے، اور در حقیقت اس کو انسانی زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کی پرورش بھی کرنی ہوتی ہے. جس طریقے سے تعلیم جو ہے وہ تو انسان کو ایک نکھارتی ہے لیکن تربیت سنوارتی ہے، تو اس میں عورت کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اب جہاں تک تھوڑی سی میں ہسٹوریکل اس میں جاؤں گی کہ جہاں ہم نے مختلف مفکرین کو دیکھا کہ انہوں نے عورت کے بارے میں پہلے کیا کہا تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ بعد میں یہ سارے معاملات کس طریقے سے ہوئے. تو سب سے پہلے نیپولین بوناپارٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے اچھی مائیں دیں گے تو میں ایک آپ کو اچھی قوم دوں گا. پھر شیکسپیئر نے یہ کہا کہ عورت اے عورت تو ہے کمزور، تو ہے کمزور. اچھا، پھر اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ مولانا قرار حسین صاحب نے اپنی کتاب میں ملکۃ العرب جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی. تو انہوں نے صفحہ نمبر 45 پہ یہ تمام گفتگو کی ہے کہ عرب کے جو بربریت کا ماحول تھا اس میں جبکہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ قابل اور بہت زیادہ فصیح و بلیغ، بہادر، نڈر، جفاکش سمجھتے تھے، اس کے باوجود یہ حالت تک انہوں نے یہ لفظ لکھا کہ عورت کو ناگن کی طرح قبرستان میں بٹھا دیا جاتا تھا جب اس کو ولادت ہونے والی تھی، اور اگر لڑکی ہوتی تھی تو وہیں دفن کر دیتے تھے اور بیٹا ہوتا تو واپس لے کر آتے تھے. یہ تو مولانا صاحب نے یہ لکھا. اس کے باوجود مختلف معاشروں میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوموں میں اور کیا ہوا، تو آپ نے مصر کی تاریخ پڑھی ہوگی کہ مصر کے لوگ کتنے اپنے زمانے کے دور میں ترقی یافتہ کہلاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں کی خواتین جو حاکم وقت بھی ہوتی تھیں تو ان کے لیے جب وہ شادی کرنا چاہتی تھیں تو مہر ان کو مردوں کو دینا پڑتا تھا، اور اگر ان کے پاس مہر کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو ان کو بالکل بھی شادی کی اجازت نہیں دی جاتی تھی. دوسرے ہم جب اور آگے دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کہ یہ تھا، ان کے اس دور سے پہلے بھی، کہ وہ یہ کرتے تھے کہ عورت کو سنے پر نازک سمجھ کے ان کی کوئی رائے نہیں لیتے تھے اور جہاں چاہے ان کی شادی کر دیتے تھے. وہ یہ پوچھ بھی نہیں پاتی تھی کہ یہ انسان بوڑھا ہے، جوان ہے، ان کے ہم عمر ہے یا نہیں ہے، یا ان کے مزاج سے واقفیت ہے. اس طرح کا ماحول تھا. تو یہ تو دیکھیے قوموں کا حال اس زمانے میں یہ تھا، اور اس سے آپ دیکھیں کہ کس طرح کی عورت پسی ہوئی تھی. پھر کارل مارکس کو ہم نے دیکھا 1750 سے لے کے 1820 کے زمانے میں، اور یہ میں اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ عورت کتنی اذیتوں میں ہوتی تھی کہ وہی جو ٹائم دن میں 5 گھنٹے مردوں کا ہوتا تھا مزدوری کا، وہ شام میں عورت کو دیا جاتا تھا، لیکن اس کی سیلری جو ہے وہ آدھی ہوتی تھی اس مرد سے. لیکن وہ جواب نہیں، یہ سوال نہیں کر سکتی تھی کہ کام ہم بھی اتنے ہی گھنٹے کر رہے ہیں.
اور ہمیں آدھی تنخواہ کیوں دی جاتی ہے. اس طرح منہ بند کر دیے گئے تھے. لیکن حیات بشریت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے جو حسن سلوک تھا اور جو محبت تھی، تو مجھے لگا کہ اس میں وہ جنت کی خواہش بھول گئے. اور اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب جو پیدا کیا تھا، جو مقصد تھا، جو ہم آج کو بیان کریں گے، کہ وہ ایک دوسرے کے حسن سلوک اور محبت میں یہ بات بھی وہ یہ بھول گئے کہ ہمیں جنت کی خواہش تھی اور ہمیں اس کو حاصل کرنا تھا. مطلب یہ کہ اگر عورت اور معاف کیجیے گا فتح کلامی، کہ اگر زن و شوہر یا عورت اور مرد باہمی طور پہ حسن سلوک اچھا رکھیں تو جنت کی خواہش فراموش کی جا سکتی ہے، یعنی وہ جگہ خود جنت بن جاتی ہے. کیونکہ وہ جگہ خود جنت بن جائے گی نا، وہ جو جس مقصد کے لیے خدا نے تخلیق یہ کی ہے. تو یہ بات ہے. پھر دیکھیے خلیل جبران کو میں نے دیکھا، اس نے لکھا بروکن ونگز، ٹوٹے ہوئے پر. تو اس نے ماں کو ایک عورت کو ماں کی حیثیت سے پیش کیا، اور یہ اس نے بیان کیا کہ ہمیں اس قدر تقویت ملی ہے اس ماں کے جو ونگس ہیں، وہ میرے لیے وہ پر ہیں جس سے میں اڑان اڑ رہا ہوں اس وقت. تو وہ ماں کی ایک مضبوط مجھے ایک محبت اور انرجی اور طاقت مجھ میں آئی ماں سے. تو دیکھیں یہ تمام جو جتنے مفکرین ہیں انہوں نے اس بات کا بار بار اظہار کیا، اور اس طریقے سے انہوں نے عورت کی صنائی بیان کی، اس کی وجاہت بیان کی، اس کی بہادری بیان کی، اور پھر یہ بتایا کہ ہمیں حوصلہ کس طرح ملا. اب اگر ہم یہاں پر آ کے دیکھتے ہیں تو آپ بالکل بنی ہاشم کا جو خاندان ہے اسی سے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو حضرت فاطمہ بنت اسد اور حضرت ابو طالب دونوں بنی ہاشم خاندان سے تھے. اور ہماری نفسیات میں جو 5 بہت وہ ہے امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں جس کے تھرو ہم کسی انسان کو جج کرتے ہیں. تو میں نے دیکھا رابرٹ نے لکھا کہ پہلا جو ہے وہ نیورو سیل ہے، جس کو ہم جینیٹکس کے اثرات کہتے ہیں. کہ ہم نے مغربی دنیا میں دیکھا کہ گھوڑوں کے اور کتوں کے وہ نسلیں دیکھتے ہیں. ہمارے یہاں اسلام میں اس نسل کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی کہ یہ جینیٹکس کے جو اثرات ہوتے ہیں اس سے آنے والی نسل پر کتنا پازیٹیو اثرات جو ہے اس سے ہوتے ہیں، اور کردار سازی میں کس قدر مددگار بھی ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں یہ لگا کہ انہی کے تربیت کے زیر اثر پھر ایک طرف نانی کا کردار، دوسری طرف دادی کا کردار، تو ان سے جو آگے نسل چلی تو کربلا کی خواتین میں وہ بہادری، جفاقت، صبر و ضبط، اور بس وہ بیان کرنے سے تو عجیب حالت ہونے لگتی ہے جب میں سائیکولوجیکلی سوچتی ہوں کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے اس مصیبت کے وقت کو بہادری، ذمہ داری سے اور کس طرح حسن اخلاق سے ایک دوسرے کے ساتھ نبھایا کہ ہمیں کوئی تاریخ ایسے نہیں ملتی کہ جب کبھی انہوں نے کسی پریشانی کا اظہار کیا ہو. بہت شکریہ محترمہ نسرین عابدی صاحبہ، آپ نے تو عورت کی پوری تاریخ بھی بیان کر دی. اور آپ فکر نہیں کریں، یہ پروگرام ہمارا آج تو پہلا ہے، اور نفسیات کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں جو کہ ابھی تشنگی رکھتے ہیں، اور کربلا کی خواتین کے حوالے سے ہم ان تمام پہلوؤں کے اوپر گفتگو کریں گے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو آپ موروثی اثرات کا ذکر کر رہی ہیں، تو وحشت اور بربریت جب معاشرے میں ہو، یعنی کہ ماحول اگر آپ کو ایسا ملے اور اس کے ساتھ موروثی اثرات بھی وحشت اور بربریت کو لے کے سفر کر رہے ہیں، تو ہندا جیسی عورتیں جنم لیتی ہیں. آپ دیکھیے عورت جو کہ ہندا جیسی ابو سفیان کی بیوی جیسی عورتیں جنم لیتی ہیں کہ عورت مجسم نزاکت ہے. لیکن ہم جنگ احد میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت حمزہ علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں تو وہ عورت جو ہے وہ ان کا کلیجہ نکال کے چباتی ہے. اور یہی نہیں، میں نے محترمہ زاہدہ حنا صاحبہ کی کتاب ہے عورت زندگی کا زندان، اس میں انہوں نے کافی روشنی ڈالی ہے اس وقت کے وحشت اور بربریت بھرے ماحول میں، کہ اس وقت یہ وتیرہ تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو جو لوگ اس وقت جنگ میں شہید ہو جاتے تھے یا قتل کر دیے جاتے تھے تو خواتین ان کے ناک، کان اور اعضا کاٹ کے اور اس کے مالا بنا کے گلے میں ڈالا کرتی تھی. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اس وقت وہ کیسا ماحول ہوگا. اور اس ماحول میں جب مائیں ایسی ہوں، عورتیں اتنی سنگدل ہوں، تو جب وہ بچے ان کی آغوش میں پرورش پاتے ہوں گے تو وہ بچے کیا بنتے ہوں گے. اور یہ مثال ہے کربلا کا میدان
بالکل بالکل جی اور جو رویہ تھا، جو بدر میں رویہ تھا، جو احد میں رویہ تھا، جو خیبر میں رویہ تھا، یعنی جو مخالفین کا رویہ تھا، وہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ ماں کی گود میں پرورش پائے گئے۔ دوسری طرف جب ہم اسلام کی طرف آ جاتے ہیں تو دیکھیے بعد اسلام عورت کا جو مقام اور منزلت اور کردار، اسلام کی بنیاد میں شریک خواتین جو تھیں، بالخصوص ہم اس میں تذکرہ کریں گے جناب آمنہ کا اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا، جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کا، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا، جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا۔ جب ہمیں عظیم کردار سامنے آتے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت جو ہے وہ ان خواتین کی پروردہ شخصیت، جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فاتح خیبر، ان کی شخصیت ان خواتین کی آغوش میں پروردہ۔ تو بہت شکریہ آپ کا محترمہ نصرت عباس صاحبہ، آپ کو میں سہمت دوں گی کہ اسلام کی بنیاد میں جو شریک خواتین ہیں ان کا کردار، عمل اور رویہ کیا تھا؟ جناب خدیجہ میں، جناب آمنہ میں، جناب فاطمہ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ حقیقتاً جب دیکھتے ہیں حضرت آمنہ کا کردار، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا کردار، تو اتنی زیادہ باعفت باحیا یہ خواتین ہیں کہ پروردگار عالم نے بھی کہا ہے کہ ہم نے پاکیزہ صلبوں اور پاکیزہ رحموں میں منتقل کیا۔ تو جتنے وہ صلب پاکیزہ تھے اتنے ہی وہ رحم بھی پاکیزہ داری تھی، ان میں عفت تھی، ان میں پاکیز تھی۔ جناب آمنہ کے متعلق جو بنت وہب ہے، کا نام وہب ہے، اور اس وقت میں جب اللہ کے نام قرآن نکلا تھا اور ان کو ذبح کیا جانا تھا، قربانی دی جانی تھی، مطلب کے بہت زیادہ لاڈلے اور چہیتے بیٹے تھے اور بار بار رہا تھا بزرگوں کے کہنے سے، اور ہر مرتبہ ان کو تھا، یہاں تک کہ پھر 10ویں مرتبہ جب اونٹ قربان کرنے کے لیے لکھا گیا قرآن میں، تو پھر 3 مرتبہ اونٹوں کے لیے لکھا اونٹ قربان کر دیے جائیں۔ لہذا اس کے بعد یہ عبداللہ اتنے زیادہ نورانی تھے کہ دیکھ کر بہت سے لوگ حسد میں، جو یہودی تھے حضرت کے قبیلے کے جو وہاں پر آباد تھے، وہ بہت جلن اور حسد کے اور کینہ ہوئے، لہذا بہت زیادہ حسد ہوتا تھا اور دشمن وار بھی کرتے۔ تو جو جناب آمنہ کے والدہ گرامی تھے، ایک نے ان کا دفاع کیا دشمنوں سے، اور اس کے بعد سے کہا کہ جا کر آپ جناب عبد المطلب عرض کیجئے کہ ہم اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بتاتی ہے کہ عورت کی طرف سے اگر خواستگاری کی پسندیدہ ہے، اور جو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے اس طریقے کا رائج ہے کہ عورت کی طرف سے پیش اور قبولیت پھر مرد کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو جناب وہب جناب عبد المطلب کے یہاں گئیں اور پھر ایک خواہش کا اظہار کیا، جناب عبد المطلب کر لیا، اور اس وقت میں اس زمانے سے بہت سے ایسے معجزات اور بہت ساری ایسی چیزیں دی ان کو، جناب آمنہ کو بھی اور لوگوں کو عہدہ کیا کہ یہ بچہ کے جو دنیا میں آنے والا جناب آمنہ مبارک سے، تو اس کے لیے بہت سارے معجزات ذکر کہتی ہیں کہ میں اس بچے کی آواز اپنے شکم میں سنتی تھی، جب کبھی ایسا وقت ہوتا تھا کہ حاسدوں کے ذریعے بھجوایا جا رہا ہے یہ کہہ کے کہ یہ ہم نے عید کی خوشی میں کہ جناب عبداللہ بچ گئے، ہم نے پکوایا بھیج رہے ہیں، تو پھر ایسے معجزات ہوتے تھے کہ وہ کھانا کھایا گیا اور بہت سارے اس تاریخ میں ایسے واقعات ہیں۔ تو یہ وہ بیویاں ہیں کہ جن کے یقین کی کیفیت یہ تھی، پر یقین محکم تھا، اور یہ یقین تھا کہ ہمیں کوئی پہنچا سکتا، اور یہ توکل علی اللہ کہلاتا، ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ سوائے خدا کے نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ یقین کی منزل بہت زیادہ ہوتی ہے، اور انسان پھر ایسے عاجز کیفیت میں جب کوئی کام کرتا ہے
تو پھر وہ بیوی کی شخصیت میں یہ چیزیں ہمیں نمایاں طور پر نظر آتی ہیں، اور یہ اعتماد ان کو بہت زیادہ تھا اس زمانے میں۔ جی بہت شکریہ۔ میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں آپ کی گفتگو کے بعد کہ آپ نے جو ایک جناب آمنہ کا یہ وصف بیان کیا کہ فرماتی تھی کہ بچہ میرے شکم میں، ابھی آپ نے ایک جملہ کہا ہے، تو اس پہ مجھے بی بی فاطمہ بنت اسد بھی یاد آ گئی۔ میں یہ سمجھتی ہوں یا یہ جو آپ کی گفتگو ہے اس کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ خواتین جو میں نے سوال آپ سے کیا ہے کہ ان میں قدر مشترک کیا تھی، تو سب سے پہلی قدر مشترک تو وہ پاکیزگی تھی جو صلبوں سے چلی آ رہی تھی، جو مزاج کا حصہ تھی، جو شخصیت و کردار کا حصہ تھی، کیونکہ جو یقین اور جو عقائد اور جو پروردگار کے اوپر بلیف جو ہمیں جناب آمنہ بنت وہب میں نظر آتا ہے، تو جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ جناب آمنہ کا جو انتقال ہے، ان کی جو وفات ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہو گئی تھی، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے سلسلے میں جو دوسری شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد کی شخصیت ہے۔ اور جب ہم جناب فاطمہ بنت اسد کو دیکھتے ہیں تو وہی عقیدہ، وہی پاکیزگی، وہی خیالات، وہی رویے ہمیں ان کی شخصیت و کردار میں بھی نظر آتے ہیں کہ ایک آپ سوچئے کہ ایک ایسی عورت کہ جس کی گود میں 2 بچے پرورش پائیں، تو ایک جو ہے وہ سردار انبیاء ہو اور دوسرا جو ہے وہ سردار اوصیاء ہو، تو ان خاتون کا کیا مرتبہ ہوگا۔ اگر یہ کنڈیشن خاتون کی ہو کہ پریگننسی کی کیفیت ہو تو وہ گھر سے بھی نہیں نکلتی ہے، یقین کا عالم یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی دیوار سے کرتی ہیں اور پروردگار عالم کو اس مولود کا واسطہ، یہ کیفیت یقین ہے کہ جو روح کو پاورفل کر رہی ہے۔ توکل اور یقین اللہ اگر بڑھ جائے تو یقین اور فیکون کے مصداق بن سکتے ہیں۔ ان بیویوں کی شخصیت کے اندر ہے کہ اللہ پر یقین کامل ہے، اور سے پر خانہ کعبہ کی دیوار سے آ کر بیوی خود کو مس کرتی ہیں مولا علی کی ولادت کے وقت، اور دیوار کعبہ شق ہو جاتی ہے۔ یہ یقین کا معجزہ ہے کہ اللہ نے پھر بیوی کا استعمال، اور پھر جب مولا علی کی ولادت ہوئی تو ہمیں نہیں معلوم کہ بیوی کی میزبانی کی، جناب آسیہ نے میزبانی کی کس طرح سے میزبانی ہوئی، اور جب میزبان ہو اور علی صاحب مہمان ہو تو پھر کیا خانہ کعبہ میں۔ لیکن یہ ایک بیوی کے یقین کی منزلت ہے کہ اس یقین کے ساتھ خانہ کعبہ آئیں کہ اس یقین کو دیکھ کر تا قیام قیامت کی خواتین روح کے اندر روشنیوں کو بیدار کر سکتی ہیں۔ بہت اچھی گفتگو رہی آپ دونوں خواتین سے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے اگلے پروگرام میں۔ انشاءاللہ تعالی گفتگو کو یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ داد ظلم کی جو کج کلہائی، علی کے نام سے لرزا ہے شاہی، زمیں پر دے دے پھر حق کی گواہی، وہی ہے عظمت شان الہی، زمین نفس پیمبر مانگتی ہے، علی کی انقلابی زندگی سے نئی تاریخ تیور مانگتی ہے۔